الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. لا نہیں. اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی. تو لا کا تعلق جو ہے وہ آگے ہے. ان قسموں کے بعد جس چیز کا اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ جو وہ بات نہیں مانتا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی یہ بات درست ہے. قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی قبد. البتہ تحقیق یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا. تو جو سمجھتا ہے یہ دنیا عیش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، انجوائمنٹ کی زندگی ہے، اس کی بات درست نہیں. یہ مطلب ہے لا کا. لا نہیں. اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی یعنی مکہ کی. وانت اور آپ حل رہنے والے ہیں، قیام فرمانے والے ہیں بہذا البلد اس شہر میں. ووالد اور میں جننے والے کی قسم اٹھاتا ہوں. ماں اور باپ وہ اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ جنتے ہیں. خالق اللہ ہے اور پیدا کون کرتے ہیں؟ ماں باپ. جنتے ماں باپ ہیں. ووالدین اور جننے والے کی قسم اٹھاتا ہوں. وما ولد اور جو اس نے جنا. جننے والے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور جو اس نے جنا اس جنے ہوئے مولود کی بھی کیا اٹھاتا ہوں؟ قسم اٹھاتا ہوں. تو یہ قسمیں اٹھا کے اعلان کس بات کا ہو رہا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے لقد البتہ تحقیق یقیناً خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد مشقت میں، تکلیف میں. یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی جو ہے تکلیف اور مشقت کی زندگی ہے. یہ جو سمجھے نا انسان کہ میں بس عیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ دنیا میری بڑی شاندار بڑی زبردست اور جناب عیش ہی عیش ہونی چاہیے، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہر سہولت وہ میرے پاس ہونی چاہیے. تو یہ اس کی بھول ہے. یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا. یہ جو اوپر قسمیں اٹھائی ہیں نا تین، ان قسموں کا تعلق بھی اس بات کے ساتھ ہے. یہ قسمیں اس دعوے کی دلیل ہے. کیا ہے؟ دلیل ہے. دعویٰ ہے کہ ہم نے انسان کو
مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پہ قسم اٹھائی ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اب اس شہر کی تاریخ کو دیکھ لیں، جو معلوم تاریخ ہے اس شہر کی وہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکے کے ساتھ تعلق ہے مشقت والا ہے کہ نہیں؟ اصل گھر کون سا تھا؟ عراق میں۔ تو اللہ نے بیوی دی، اس بیوی سے بڑھاپے میں جا کے آخری عمر میں 80-86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ تو اب 86 برس کا بزرگ یا 90 سال کا بابا جی اسے حکم کیا ہو رہا ہے کہ تجھے ساری زندگی اولاد نہیں دی، اس عمر میں اولاد دی ہے، ساتھ ہی حکم کیا ہو رہا ہے کہ اس بیٹے کو لے لے اور اس کی ماں کو لے کے کہاں پہ چھوڑ گیا؟ مکے میں۔ ہے مشقت کہ نہیں بھائی؟ سواری پہ سوار ہو گئے، اونٹ ہے اس پہ سوار ہے، بیوی بھی سوار ہے، بچہ بھی سوار ہے، اور جناب لمبا سفر ہے، عراق سے لے کے مکے کا سفر۔ وہ چھوٹا سفر تو نہیں ہے نا، سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر ہے، لمبا سفر طے کر کے مکے میں پہنچے، چھوڑا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ پانی کا ایک مٹکا تھا ساتھ، اس لیے ساتھ تھا کہ مکے میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ پانی کا تو جو اس دور میں تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تھا، آج کل بھی نہیں ہوتا۔ مکے میں زمزم کے سوا جو پانی ہے پورے مکے میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں بھی، پینے کے لیے ملتا ہے، وہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، یا پھر بوتلوں کا ملے گا، تو یا پھر وہ سمندری پانی ہے اس کو لایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پلانٹ لگے ہوئے، وہ جناب وہ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے یا واش روموں میں استعمال کرنے کے لیے میسر ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ ادھر گجرانوالہ میں، لاہور میں، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں پہ دل کرے آپ کیا کرتے ہیں، نیچے بور کرتے ہیں اور نیچے سے پانی آ جاتا ہے۔ مکے میں تو آج کل بھی ایسا نہیں ہے، پانی نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے پانی کا ایک مٹکا لے لیا ساتھ، اور کھجوروں کا ایک تھیلا ساتھ لے لیا۔ کھجوروں کا تھیلا اس لیے ساتھ لے لیا کہ زندگی کے جتنے بھی آثار ہیں صرف وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کیا ہو؟ پانی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ تو زندگی کے جس قدر بھی آثار ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ پانی۔ جس علاقے میں پانی نہیں ہے اس علاقے میں کھیتی باڑی ہوگی؟ پانی نہیں ہے پھل ہوگا؟ پانی نہیں ہے لوگ کیا وہاں رہ سکیں گے؟ پانی نہیں ہے لوگ کھیتی باڑی پھل، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، گھاس پھوس بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہاں پرندے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کھجوروں کا ایک تھیلا ساتھ لیا اور پانی کا ایک مٹکا ساتھ لیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نو مولود اسماعیل اور اس کی والدہ کو ساتھ لے کے سرزمین مکہ میں آئے، اور بیت اللہ جہاں پہ آج کل ہے، جہاں پہ زمزم کا چشمہ ہے، وہاں قریب ہی ان کو بٹھایا اور چھوڑا، اور چھوڑ کے رخصت ہو گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ جب وہ رخصت ہوئے نا، جانے لگے، تو اماں جی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ جگہ رہنے کے قابل ہے بھلا؟ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یا ہمارا کوئی خیال کرنے والا ہے بھلا؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہماری کوئی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ یہاں کوئی مسائل بنے گی؟ یہ جو تو پانی کا دے رہا ہے مٹکا کتنے دن نکالے گا؟ یہ جو کھجوروں کا ہے ایک تھیلا یہ کتنا عرصہ نکال پائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بس چلنا شروع کر دیا۔ 2-3 مرتبہ آواز دی، جب نہیں سنا نا، جواب بھی نہیں دیا، تو تب اماں جی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم اللہ امرا کا بہذا، اپنی مرضی سے جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے؟ اتنا بتا دے، چل اور تو کچھ نہیں بتاتا تو میں کچھ اور پوچھتی بھی نہیں، چھوڑ دے ساری باتیں، بس اتنا بتا دے اللہ امرا کا بہذا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی مرضی کے ساتھ ایسے جا رہا ہے؟
کہا ہاں اللہ کے حکم پہ جا رہا ہوں. کہا پھر آپ چلے جائیں. اذن لا یضیعن اللہ، پھر یقین ہے مجھے کہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو تاریخ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، ساری زندگی مشقتوں والی ہیں. بچپن میں جب تھوڑا اونچے ہوئے، بڑے ہوئے، تو باپ کہہ رہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے ہیں. پھر ماں ہے وہاں پہ، مشقت، محنت اور مشقت. اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے عراق، واپس چلے جاتے تھے، کبھی آ جاتے تھے، کبھی چلے جاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ادھر رہتی تھی. لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کو سنا رہا ہوں. تو کچھ عرصے کے بعد بنو جرہم ایک قبیلہ ہے، ان کا جو گزر ہوا نا وہاں سے، وہاں پہ رہتے نہیں تھے لوگ کیونکہ پانی نہیں تھا. تو قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ شام کے وہ جو راستہ تھا طریق شام اس پہ چل رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ جو ہے ادھر تو کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. اب انہوں نے دیکھا فضا میں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. تو فضا میں پرندے اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ زندگی کے آثار اب ہیں. وہ آئے، پوچھتے بتاتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، خبر لیتے وغیرہ، یہاں پہنچ گئے. پتہ چلا کہ یہاں پہ پانی نکل آیا ایک جگہ پہ، اور پانی پہ قبضہ ہے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کا. پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم یہاں پہ رک جائیں. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں رکنے کی اجازت. دل تو چاہتا تھا نا کہ آبادی ہو جائے، کیوں بھائی؟ نئی اسکیم میں بندہ چلا جائے تو دل تو چاہتا ہے لوگ کیا آ جائے. دل تو چاہ رہا تھا کہ آبادی ہو جائے، لیکن ساتھ ہی کہا بھائی ٹھیک ہے تم یہاں پہ رک جاؤ، پانی تمہیں ملے کرے گا، دیا کریں گے، لیکن قبضہ تمہارا نہیں ہوگا، ملکیت ہماری رہے گی، دیں گے تمہیں پانی، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم پسند کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قبضہ ہمارا ہوگا، ملکیت ہماری ہوگی، یہ تمہاری نہیں بنے گی. انہوں نے کہا ٹھیک. رک گئے. پھر شادی ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی. وہ روایت آپ نے سنی ہے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھی. تو ان کی بیوی ملی، اندر داخل ہوئے، اس نے بٹھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. شکر تو اس عورت نے کیا کرنا تھا، شکر بھی کم عورتوں کو نصیب ہوتا ہے. قسمت والی عورتیں ہوتی ہیں اور قسمت والے مرد ہوتے جن کو شکر نصیب ہوتا ہے. اس نے تو شکوہ کیا، کہتی ہے کہا سناؤ کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا بابا جی کیا کھانا پینا ہے، اسماعیل بس اس کے اپنے نرالے شوق ہیں، شکار کرنے پہ جاتا ہے، کبھی کوئی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، جب مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، جب نہیں ملتا پھر صبر کر لیتے. کہا ٹھیک ہے. اسماعیل آئے نا تو اسے کہنا ایک بابا جی آئے تھے، وہ کہتے تھے اپنے دروازے کی جو دہلیز ہے اس کو تبدیل کر لو. اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. احساس تو ہو جاتا نا آثار. پھر کچھ خوشبو بھی ایسی ہوتی، والدین کے ساتھ تعلق بھی بندے کا بڑا فطری سا ہوتا ہے. سمجھ آئی، کہا کوئی آیا تھا، برکت لگ رہی ہے، آثار نظر آنے. کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بابا جی آئے تھے. کہا تو کیا کہتے تھے؟ کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے احوال ہے، میں نے بتایا کہ بس گزارا چل رہا ہے، کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، اکثر نہیں ملتا، جب نہیں ملتا صبر کر لیتے ہیں، جب ملتا ہے کچھ کھا لیتے ہیں، تو چل رہا ہے گزارا. کہا تو پھر انہوں نے کیا کہا وہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے اپنے دروازے کی دہلیز بدل لو. کہا ٹھیک ہے پھر تو فارغ ہے میری طرف سے. وہ میرے ابا جی تھے، مجھے نصیحت کر کے گئے ہیں یہ ناشکری عورت ہے، اس کو اپنے گھر سے فارغ کر دو اور کسی شکر گزار عورت کو اپنی بیوی بنا لو. چلی گئی، طلاق دے دی. اچھا اب یہ ساری زندگی مشقت ہے نا. اسماعیل علیہ السلام ان کا گزر بسر کس پہ ہوتا ہے؟ شکار پہ. اب آپ بتاؤ جس بندے کا شکار کے ساتھ کوئی تعلق تھوڑا بہت ہے اس کو بھی پتا ہوگا شکار کام آسان ہے کہ مشکل؟ بہت مشکل کام، مشقت والا کام. پھر اگلی بھی وہ لمبا واقعہ ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی بھی ساری زندگی مشقت میں گزری مکے میں. پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی بھی مشقت دیکھیے نا ہے. خاوند نے دور کر دیا اللہ کے حکم سے، خاوند ہے، بچہ ہے، خاوند دور ہو گیا، بچہ ہے، اور پھر جناب اکیلی عورت اور زندگی بسر کر رہی ہے. پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی بھائی؟ مکے سے.
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، آپ اس شہر میں رہائش پذیر ہے. اس شہر میں مشقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل ان کی والدہ کی مشقت، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اپنا بھی پتہ ہے نا، اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اور والد کیا ہو گئے بھائی، موت ہو گئے. اس سے بڑی کسی بچے کے لیے، کسی آدمی کے لیے مشقت ہو سکتی کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا باپ دنیا سے گزر گیا، پھر دادا بھی فوت ہو گیا، پھر والد بھی فوت ہو گئے. کیا عالم وہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، والدہ ہیں، اور ساتھ ایک ام ایمن ہے لونڈی، اور جناب یہ 3 آدمی ہیں قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور راستے میں ابوا کے مقام پر، کسی نے دیکھا ہو شاید تو اس کو بتاؤ، بالکل اجاڑ علاقہ، اس وقت تو اور ہی اجاڑ ہوگا نا، نہ مکہ لگتا ہے نہ مدینہ، درمیان میں کہیں دور دراز کے علاقے میں والدہ بیمار ہوتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی شفا، نہ کوئی مسئلہ، بیمار ہوتی ہے، چند دن بیمار رہ کے والدہ بھی کیا ہوتی ہے، فوت. اور اس وقت عمر کتنی ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، 6 سال. یہ اس سے بڑی کو مشقت ہوگی، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی فوت ہو گیا، اور پھر آپ کی بچپن. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سارے بکریاں چرایا کرتے تھے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند درہم و دینار کی، دینار نہیں درہم کی اجرت پہ چرایا کرتا تھا. مکے والوں کی بکریاں چرا رہے محمد. اور جانور جتنے بھی ہیں ان سارے جانوروں میں سے سب سے مشکل اور مشقت والا کام کس جانور کو سنبھالنا ہوتا ہے؟ بکریاں. میں نے بڑے بڑے ذمہ دار دیکھے، مجھے اندازہ نہیں تھا. میرے سسرال والے ذمہ دار ہیں تو میں جاتا، انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی ایک، تو میں کہتا ہوں یار آپ بھینسیں رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو جب قربانی آتی ہے آپ پھر تلاش کرتے ہیں کوئی چھترا بکرا، تو کیا فائدہ اتنی مشقت کا؟ ایک اتنی بھینسیں آپ کے پاس، تو 1-2 بکرے ساری وہ آرام سے پل جاتے ہیں. یہ بھی تو بٹھے کھاتی ہیں، انہوں نے تھوڑے سے کھانے ہوتے تو یہ آرام سے پل جاتا ہے یہ جانور. نہیں تو ڈپلیک ہے بھی ایک بکری جو ہے سب کو خراب کرتی ہے. تو بکری کو پالنا اور اس کو چرانا اور اس کو چراگاہ ملے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. دراصل یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو اس شہر کا تعلق ہی مشقتوں کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، خصوصاً مکے کی زندگی آپ کی مشقتوں سے بھرپور گزری. آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا، پیروں پہ جناب آپ کو کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، رسول کریم علیہ السلام پہ پیروں پہ نیچے کانٹے بچھائے گئے، رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے، اور آپ کے پشت مبارک پہ اونٹ کی بھاری اوجڑ ہے اور جناب گندگی کے ساتھ بھری ہوئی ہے، وہ پھینک دی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ سے اٹھا نہیں گیا. حضرت فاطمہ تشریف لائی، انہوں نے وہ اونٹ کی اوجڑ سائڈ پہ کی. کیا کر سکتی تھی وہ بیچاری، بچی تھی، چھوٹی تھی، لیکن اس زور لگا کے ساتھ کیا، اور پھر لوگوں کو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بیچارے آدمی کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے. تو آپ کی ساری زندگی، خاص طور پر مکے والی زندگی، مشقتوں سے بھرپور ہے. پھر صرف آپ نہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کی ساری زندگی مکے میں جو گزری، کیا وہ مشقتوں والی نہیں تھی؟ ووالدین، اور والد کی قسم، جننے والے کی قسم، ماں ہو یا باپ ہو. شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے سے لے کے بچے کے جوان ہونے تک، بڑھاپے تک، اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کے جناب ابھی پیدا ہوتا نہیں ہے ڈاکٹر شروع ہو جاتے ہیں، نرسیں اور ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسی نوجوان کی شادی ہوئی ہے، اس سے پوچھو بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے. تو مشقت ہی مشقت ہے. پھر محنت جناب، کبھی ادھر لے کے جاؤ کبھی ادھر لے کے جاؤ، بیماریاں، مسائل، پھر پیدائش، وہ بھی مشقت والا ہے. حملہ و فصالہ فی عامین. اللہ کہتا ہے
وضعته امہ حملتہ ووضعتہ قرہن علی قرہن، تکلیف، تنگی اور پریشانی کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا اور جنا، وہ مشقت۔ تو جننے والا بھی مشقت میں، اور جس کو جنا گیا وہ بھی کیا ہے؟ مشقت میں۔ بچے کی زندگی ایک ایک سیکنڈ کے لیے، نطفے سے لے کے پیدائش تک، پھر پیدائش سے لے کے جوانی تک، ہر لمحے رزق ہوتا ہے کہ نہیں رزق ہوتا؟ ایک ایک لمحے کے لیے پریشانی، اب گئی کہ گئی جا۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم، نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، وانت، اور اس حال میں کہ آپ حل، رہائش پذیر ہیں، رہنے والے ہیں، مقیم ہے بہذا البلد، اس شہر میں، ووالدین، اور جننے والے کی قسم، باپ کی قسم اٹھاتا ہوں، وما والدا، اور جس کو اس نے جنا، جس کو اس نے جنم دیا۔ تو یہ قسم اٹھا کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، محنت اور مشقت میں۔ ایک ہی صورت ہے مشقت سے بچنے کی کہ انسان جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے، جنت اللہ اس کو دے دے تو پھر ہے جان چھوٹنی مشقتوں سے، وگرنہ مشقت ہی مشقت۔ ایحسب، کیا یہ خیال کرتا ہے، الن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ اچھا، یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت کے لیے، محنت اور مشقت اور تکلیف میں جس کو پیدا کیا ہے، اور یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی حاکم ہی نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا حکم چلتا ہی نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی قابو پا سکتا ہی نہیں ہے، اور میں یہ بڑے بڑے بول بولے اور کہ میں ایسا اور میں وہ سب ایسا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، بس میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، بولتے نا بڑے بڑے بول۔ ایحسب، کیا یہ سمجھتا ہے، الن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں پائے گا، اور ڈینگے مارتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ یقول، کہتا ہے، اہلکت، میں نے خرچ کر دیا، میں نے برباد کر دیا، مالن، مال، لبدا، ڈھیروں، مال اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، خرچ کر کے پھر لوگوں میں کہتا ہے میں انے پیسے لا چھڑے نے، میں منڈے دی شادی کی تھی، 20 لاکھ لگ گیا ہے، کروڑ لگ گیا، 2 کروڑ لگا دیا میں نے، اتنے ارب روپیہ، کرتے فخر کے نہیں کرتے؟ بچی کی شادی کی تو اتنے ارب لگا دیا، اتنے کروڑ۔ یہ کچھ لوگ اربوں کے ساتھ فخر کرتے، کچھ کروڑوں کے ساتھ اور کچھ لاکھوں کے ساتھ۔ فخر ہر کوئی کرتا ہے، کہتا ضرور ہے میں نے بیٹی کو اتنے بستر دیے، یہ سامان دیا، گاڑی بھی دی، مکان بھی دیا، اتنا کیا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بچیوں پر بھی فخر، ان کو جو دیا ہے مال، بیٹوں پر جو مال خرچ کیا اس پر بھی فخر، بیماریوں پر جو مال خرچ کیا اس پر بھی کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، اپنے آنے جانے سواری پر جو مال خرچ کرتا ہے اس پر بھی کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ زندگی تو ہے اس کی تکلیف اور مشقت والی، اللہ نے کہا تیری مشقت انہیں گزارنی، اور جناب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ پھر ڈینگے مارتا ہے اور فخریہ کہتا ہے کہ اہلکت مال لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے۔ ایحسب، کیا یہ خیال کرتا ہے، کیا یہ گمان کرتا ہے، الم، کہ نہیں، یرہ، اس کو دیکھتا، احد، کوئی بھی، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا؟ یہی سمجھتا ہے انسان جب وہ من مرضی کرتا ہے، اپنی ہی بات منواتا ہے، اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنی خواہشوں پہ عمل کرتا ہے، کبھی آنکھ کی خیانت کرتا ہے، کبھی زبان کی خیانت کرتا ہے، کبھی ہاتھ کی خیانت کرتا ہے، کبھی شرمگاہ کی خیانت کرتا ہے، نافرمانیاں اللہ کی، خیانت پروردگار کی، اور جناب من مانیاں، تو سمجھتا کیا ہے؟ ایحسب، کیا یہ خیال کرتا ہے، الم یارہ، یہ کہ نہیں دیکھے گا کوئی اس کو کوئی بھی، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں؟ تو جس اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے،
اس کی دی ہوئی آنکھوں سے یہ دنیا کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا دھیان رکھنا ماں بہت دیکھتا ہوں، تو جو اس کو آنکھیں دینے والا کیا وہ اس کو نہیں دیکھے گا؟ کیوں بھائی؟ اس کو آنکھیں دے رہا ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو جس نے اس کو آنکھیں دی ہیں کیا وہ خود آنکھوں سے محروم ہے؟ کیا وہ دیکھنے کی قدرت سے محروم ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتا؟ آیا سابو کیا یہ سمجھتا ہے علم یارہ احد کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی بھی؟ علم کیا نہیں، نجعل لہ بنائی ہم نے اس کے لیے عینین دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ زبان بھی اس کو ہم نے دے دی اور ہونٹ بھی دے دیے۔ یہ ان دو جملوں میں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ایک اللہ احسان بھی جتلا رہا ہے اور دوسرا اپنی قدرت کا یقین بھی کروا رہا ہے۔ احسان کیا کہ دیکھ تجھے آنکھیں نہیں دی، احسان ہے نا اللہ کا۔ اللہ نے ہونٹ نہیں دیے، اللہ رب العزت نے تجھے زبان نہیں دی، اور ساتھ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بندے تجھے آنکھیں دیے تو کیا تجھے آنکھیں دینے والا میں خود نہیں دیکھتا؟ تجھے میں نے زبان دی ہے تو کیا تیرے بارے میں فیصلہ میری زبان نہیں کرے گی؟ میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا؟ تجھے میں نے ہونٹ دیے ہیں تو کیا تیرے بارے میں اپنے ہونٹوں کے ساتھ، اور ہونٹوں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا، تو تیرے بارے میں کیا میں سزا کا اعلان نہیں کروں گا؟ علم نجعل لہ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے عینین دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین اور رہنمائی کی ہم نے اس کی رہنمائی کی، النجدین دو بلند چیزوں کی طرف۔ نجد کہتے ہیں ٹیلے کو، نجد کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلے کو۔ تو دنیا میں کئی نجد ہے، نجد عراق بھی ہے، نجد شام بھی ہے، اور بھی کئی نجد ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں نجد کا تذکرہ آتا ہے۔ اچھا بعض لوگ وہ پھر اس نجد سے آگے پھر جناب باتیں کرنی شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ نجد کا تذکرہ اچھے لفظوں سے نہیں کیا، اس لیے وہاں کا رہنے والا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو وہ بھی سارے کے سارے یہ ہیں تو یہ جناب یہ سارے نجدی ہیں، وابی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے ہے جہالت۔ کیا ہے؟ جہالت۔ ایک لفظ ہوتا ہے پنجابی میں استعمال تھے، گاؤں میں کوئی محلہ ایسا ہو جو پہلے آباد ہو پھر تباہ ہو گیا اور وہ جگہ دوسری جگہ سے اونچی ہو گئی ہو، ہوتے ہیں نا کئی دیہاتوں میں ایسے جگہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ٹبا کہہ لیتے ہیں۔ جیسے کاموکی میں بھی ٹبا ہے، ٹبا محمد نگر، اور بھی کئی علاقوں میں پنجابی میں اس کو تھے کہہ دیتے، تو عربی میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں نجد۔ عربی میں ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نجد۔ تو یہاں پہ نجد سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں، ماں کی چھاتیاں۔ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے رہنمائی کی اس کی ماں کی دو چھاتیوں کی طرف۔ اچھا اگر پروردگار عالم بچے کو ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی نہ کرے اور اس کو طریقہ نہ سجھائے، اور پروردگار اس کو یہ توفیق نہ دے کہ اس چھاتیوں سے اپنی وہ خوراک حاصل کر سکے، تو بچے کی زندگی کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو نہیں بنائی دو آنکھیں؟ آنکھیں نہ دیتا تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ولسانا وشفتین، دودھ پیتا ہے کیسے پیتا ہے؟ دو ہونٹوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ دودھ پیتا ہے۔ لسانن اس کو زبان دی، زبان کا ایک تعلق ہے بولنے والا، بولے گا تو بڑا ہو گیا نا، تو بڑا ہو کے بولنے سے پہلے ہی زبان کے فائدے شروع ہو جاتے، پیدائش کے فوراً بعد زبان بھی اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور ہونٹ بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان ہونٹوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ پھر ماں کے چھاتیوں سے دودھ پیتے۔ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے اس کی رہنمائی کی چھاتیوں کی طرف، لیکن ہم نے اس کو اتنا کچھ دیا اور اتنا اس کا لحاظ کیا، اور یہ کہ یہ اس کی کیا حالت ہے؟ ہم نے اس کو مال دیا،
یہ دنیا میں تو خرچ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اہلک تو مال اللبدا، ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے، ہم نے اس کو آنکھیں دی، دنیا کی فضول چیزیں دیکھتا ہے، زبان اور ہونٹ دیے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ فلک تحمل العقبہ، بس یہ نہیں چڑھا العقبہ، مشکل گھاٹی۔ جو کام مشکل تھا نا اور اس کے لیے اصل کرنے والا کام تھا فائدہ مند، وہ تو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں مال خرچ کر رہا ہے شادیوں پہ، غمیوں پہ، اور جناب اپنی چودراہٹوں پہ، اور اللہ کی نافرمان عورتوں پہ لٹائے جا رہا ہے، خرچ کیے جا رہا ہے، اور جناب یہ نوٹوں کے نوٹ جو ہیں وہ نچھاور کیے جا رہا ہے، دنیا پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا ڈھیروں مال خرچ کر دیا، لیکن فلک تحمل عقبہ، جو مشکل گزار گھاٹی تھی وہ تو نہیں چڑھا۔ العقبہ کہتے ہیں پہاڑی راستہ ہو، پہاڑی راستے میں ایک ہوتا ہے روڈ بنا ہوا، اس کو عقبہ نہیں کہتے، ایک ہے وہ جہاں سے بالکل کوئی راستہ نہ ہو جس پہاڑ پہ، تو پہاڑ کے دامن سے وہ جو پگڈنڈی ہوتی ہے اور بالکل سیدھا جو لوگ چڑھتے ہیں پہاڑی، اس کو کہتے ہیں گھاٹی، العقبہ۔ فلک تحمل العقبہ، پس نہیں چڑھا یہ العقبہ، دشوار مشکل راستہ۔ وما ادراک، اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو، مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ دشوار راستہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فک رقبہ۔ فضول کاموں میں تو بندہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، پھر کروڑوں خرچ کرتا ہے، لیکن جو کرنے والا کام تھا جو بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اور حقیقت میں وہ جنت کا راستہ چننا ہوتا ہے نا، وہ ہے فک رقبہ، گردن کا چھڑوانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دشوار گزار راستہ، مشکل گھاٹی جو یہ نہیں چڑھا، وہ ہے کیا؟ وہ ہے گردنوں کا چھڑانا۔ غلام کو آزاد کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے جسم کے ہر حصے کے بدلے میں اس کے جسم کے اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنی فضیلت والا کام ہے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں۔ کوئی کرتا ہے؟ اچھا ہم کہیں گے کہ جی آج کل تو غلام ہوتے نہیں، تو کریں کیسے؟ بہانہ ہے نا، لیکن یہ بھی بہانہ غلط ہے، غلام مل جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ ذرا باہر نکلیں دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں کچھ ظالم لوگ جنہوں نے کسی خاندان کو کوئی 20,000 30,000 50,000 ادھار دیا ہوتا ہے، اور اس ادھار کے عوض یا کچھ ایڈوانس کے عوض بچیاں ان کی لی ہوتی ہیں، اور وہ ساری زندگی ان کے گھروں میں نوکری کرتی ہیں، جھڑکیاں کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں، یہ غلام ہے کہ نہیں بھائی؟ زندگی غلاموں جیسی ہے نا۔ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا ہے، تو اگر ان کو دے کے اس بچی کو آزاد کروا دیا جائے تو یہ گردن چھڑوا دی کہ نہیں چھڑوا دی؟ اچھا یہ جو بھٹے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی پہلے مشہور تھی بات، اب تو آج کل شاید پتہ نہیں جدید دور ہے کم ہو گیا ہے یا ہے، واللہ عالم، میرا خیال ہے ختم نہیں ہوا۔ پورے خاندان کو انہوں نے جناب کچھ ایڈوانس دیا ہوتا ہے، کچھ ادھار دیا ہوتا ہے، اور اس ادھار کی بنیاد پر پورے خاندان بھٹے والوں کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اینٹیں نکالتے ہیں اور جناب وہاں پہ رہتے ہیں، جانوروں جیسی ان کی زندگی ہے، غلام کی نہیں۔ اچھا یہ ایک دو مثالیں، اگر بندہ نکل لے نا تو بے شمار مل جاتے ہیں۔ اچھا جیلوں میں آپ پتہ کریں، یہ ہمارے ملک کی جو جیلیں ہیں، گجرانوالہ کی جیل میں چلے جائیں اور جیلوں میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کے ریکارڈ نکلوا کے پتہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ 20 قیدی ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو جرمانے ہوئے 20,000 10,000 50,000، اور ان کا پیچھے سے پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس 10 20 50,000 لاکھ روپے جرمانے کی وجہ سے وہ وہاں پھنسے ہوئے، سال سے وہاں قابو آئے ہوئے، نکل بھی نہیں سکتے، پیچھے سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ جرمانہ دے کے جائیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بھائی؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں مل جائیں گے آپ کو ملک کی جیلوں میں۔ تو ان کی بھی گردنیں اس چند ہزار کے عوض میں وہ پھنسی ہوئی ہیں، نکلتے نہیں ہیں، وہ نہ نکل سکتے۔ اللہ کہتے ہیں فلک تحمل عقبہ، تو یہ نہیں چڑھا دشوار گزار راستہ، کوئی گھاٹی تو چڑھا ہی نہیں ہے انسان، یہ اپنے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔
وما دراکا، اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو، مل عقبہ، وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، وہ کسی گردن کا آزاد کروانا ہے، چھڑوانا ہے، کسی کو بندہ پھنسا ہوا ہے، کسی نے قرضہ دینا تھا پھنسا ہوا ہے، اس کو چھڑوا لینا، یہ ہے دشوار راستہ چلنا، یہ ہے وہ مشکل کام کرنا جس کے ذریعے انسان جنتوں میں چڑھ جاتا ہے۔ ادھار بھی اس کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی بندے سے قتل ہو جاتا ہے، تو قتل میں پھر بعد میں صلح ہو جاتی ہے، کہتے جی صلح ہو جائے گی لیکن اتنے لاکھ روپیہ یا دیت جو ہے وہ دے دو مقتول کے وارثوں کو۔ اب کچھ لوگوں کے پاس دیت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اب جس کے پاس دیت نہیں ہے اگر وہ پیسے دے دیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے، اگر نہیں دے تو پھر وہ کیا ہوگا، پھر ان کو پھانسی لگے گی یا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا ساری زندگی وہ جیل میں سڑیں گے۔ تو ان کو چھڑا دینا، ان کے پیسے دے دینے، یہ بھی فک و رقبہ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے فلک تو حمل عقبہ، بس یہ نہیں چڑھا دشوار گھاٹی، وما دراک، اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو، مل عقبہ، وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، فک و رقبہ، وہ گردن کا چھڑوانا ہے، آزاد کروانا، غلامی ایسے آزاد کسی کو کروانا، یہ اتنی بڑی اللہ کی احسان ہے اور اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان، لڑکا، اپنے والد کی جو نیکی اور احسان ہے اس کا کبھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ انسان اپنے والد اور باپ کی نیکی اور احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ صرف ایک صورت ہے کہ انسان اپنے باپ کی نیکی کا بدلہ دے دے، اس کی وہ حساب جو ہے برابر کر دے، وہ صورت کیا ہے؟ اور میں صرف ایک صورت ہے کہ اپنے باپ کا جو احسان ہے اس کا حساب برابر کر دے۔ اللہ کے رسول وہ کیا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو غلامی کی حالت میں ملے اور یہ اپنے باپ کو آزاد کروا دے، اور میں اس نے سارے بدلے ادا کر دیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا بڑا کام ہے یہ، کسی کو آزاد کروانا، کسی کی گردن چھڑوانا، کسی کو بچانا، پھنسا ہوا ہے، وہ چٹی اس کو پڑی ہوئی ہے یا اس پہ دیت پڑی ہوئی ہے یا وہ جیل میں جرمانے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے یا کسی قرضے کی وجہ سے کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے یا وہ ہے ہی غلام بکا ہوا ہے، تو ان ساری صورتوں میں اس کی گردن کو چھڑوانا یہ ہے بہت دشوار گزار گھاٹی جو ہم نہیں چڑھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ او اطعام، یا کھلانا ہے، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے، کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے۔ دشوار گھاٹی کیا ہے کہ کسی کی گردن آزاد کروا دے یا پھر بھوک والے دن میں کسی کو کیا کر دے، کھانا کھلا دے۔ یہ کام بھی جو ہے نا دشوار ہے، مشکل ہے۔ مطلب کے ساتھ تو ساری دنیا کھلا دیتی ہے، بغیر مطلب کے کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے اور ہے بہت اوکھا کام، مشکل کام ہے۔ بغیر مطلب کے تو لوگ ولیمے میں نہیں کسی کو بلاتے ہیں، مسکین لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو جن کو بلایا وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نا، وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور مسکین آدمی بیچارہ کہے جی ایک وقت کی روٹی دے دو، اس کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو پلیٹ میں چاول دیتے ہوئے بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے او اطعام، یا کھلانا ہے، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے۔ مسغبہ کہتے ہیں بھوک کو۔ کس کو کھلانا ہے؟ یتیمن، کسی یتیم کو کھلانا ہے، ذا مقربہ، جو قریبی ہے، یتیم بھی ہو اور قریبی رشتہ دار بھی ہو، مسکین بھی ہو اور قریبی رشتہ دار بھی ہو، ڈبل ثواب ہے۔ قریبیوں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرنا، قریبی یتیموں پہ خرچ کرنا، اس کا دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ایک تو نے جو اس کو دیا ہے اس پر اجر عطا فرمائیں گے،
اور دوسرا تو نے صلہ رحمی کی ہے، تو رشتہ دار تھا نا، اس صلہ رحمی کی، اس صلہ رحمی کا تجھے. ہمارے ہاں یہ مشکل ہے، لوگ باہر کے یتیموں کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے گھر میں بھتیجے یتیم ہوتے ہیں، ان کی زمین ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، تو باہر جا کے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں جو یتیم ہوتے ہیں ان کی زمین ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مال چھین رہے ہوتے ہیں، ان کے مکان پہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے او اطعام، یا کھلانا ہے، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے، یتیمن، کسی یتیم کو کھلانا ہے، ذا مقربہ، جو قربت والا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، او مسکینن، یا کسی مسکین کو کھلانا ہے، ذا متربہ، جو کہ خاک